بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی تازہ ترین اور بڑی اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، بڑی خبر، بریکنگ نیوز، اور بڑی خبر سے پہلے بڑا سوال۔ اسحاق ڈار پاکستان میں لینڈ کر چکے اور ان کے لینڈ کرنے کے صرف ایک دن بعد یعنی 24 گھنٹوں کے اندر پاک فوج کے 5 سینئر جرنیل ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ ان دونوں معاملات میں کیا کوئی باہمی تعلق ہے، کوئی انٹر کنیکشن ہے؟ کیا اسحاق ڈار کی واپسی 5 سینئر جرنیلوں کی ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے ہونے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اسلام آباد کے باخبر حلقے اس بات کا دعویٰ کیوں کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار پاکستان میں صرف پی ڈی ایم کی موجودہ امپورٹڈ حکومت کے خزانہ معاملات دیکھنے ہی نہیں آئے، بلکہ نواز شریف کی خواہش پر شہباز شریف سے مشورے کے بعد نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے اندر اپنا کردار بھی ادا کرنے آئے ہیں؟ بظاہر اس کو شہباز شریف کا مشورہ قرار دیا جا رہا ہے، لیکن بڑی کنفیوزنگ سی پالیسی شہباز شریف کی بے شمار معاملات کے اندر، جس کو دیکھتے ہوئے نواز شریف نے اپنے کارندہ خاص اور خاص آدمی اسحاق ڈار کو ان معاملات کے لیے میدان میں اتارا، کیونکہ نئے الیکشن سے پہلے نئے آرمی چیف کی تعیناتی اور پاکستان میں دگرگوں ہونے والی معاشی صورتحال کو بہتر کرنا ان کا لائحہ عمل ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ تمام دوستوں کے لیے یہ سمجھنا بھی ضروری کہ 2016 میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی تعیناتی سے لے کر 2017 میں اسحاق ڈار کے بیرون ملک فرار ہونے تک یہ دونوں شخصیات ایک دوسرے کے آمنے سامنے کئی مواقع کے اوپر آئیں، اور نواز لیگ کے قریب سمجھے جانے والے کالم نگار اور صحافی جاوید چودھری نے اپنے کالموں کی سیریز میں 2021 کے اندر کچھ ایسے معاملات کا ذکر کیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے اسحاق ڈار جو کہ اس وقت وزیر خزانہ تھے، ان کی خصوصیات کے حوالے سے، ان کی کارکردگی کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھائے گئے۔ ایون بعض اہم ترین میٹنگز میں اسحاق ڈار کی فگر فجنگ اور فورجری کے حوالے سے بھی ذکر ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ میٹرو پروجیکٹس اور دیگر بڑے جو پروجیکٹس تھے، لاہور اورنج لائن، ان کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر جو معاملات تھے ان کے اوپر بھی سوالات اٹھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں اسحاق ڈار سے متعلق یہ بتایا کہ جو ہے وہ ایک صاحب یورپی شخصیت جو کہ پاکستان کے اندر ویسپا کمپنی کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے، ان سے اسحاق ڈار نے کمیشن بھی مانگا تھا۔ اور پھر اسحاق ڈار کا جب انٹرویو کیا طلعت حسین نے جو کہ مریم نواز کے قریب سمجھے جاتے ہیں، تو اسحاق ڈار نے اپنے اس انٹرویو کے اندر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق کچھ عجیب و غریب باتیں بھی کی کہ کون کس کو سر کہتا تھا۔ یہ معاملات جو ہیں وہ اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سوچیں تو ان کے سامنے آ جائیں گے۔ اب ایسی صورتحال کے اندر چند ہفتے قبل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ لندن کا دورہ کرتے ہیں، جہاں پر یہ اطلاعات آتے ہیں کہ ان کی کچھ اہم ترین ملاقاتیں ہوئیں جس کی تردید نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے اور جو ہے وہ جب معاملات جو ہے وہ معاشی صورتحال دگرگوں ہوتی ہے تو اسحاق ڈار کی انٹری ہوتی ہے جو بڑا ہی معنی خیز ہیں۔ لیکن اس حوالے سے کچھ بیک گراؤنڈ، کچھ ایسی خبریں جو کہ انٹر لنک ہیں تاکہ یہ سارے معاملات ہم سمجھ سکیں۔ شہباز شریف اور مریم نواز کی ایک اور آڈیو لیک ہو گئی جس میں مریم نواز نے یہ کہا کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا سگنیٹری پروڈکٹ ہے جناب صحت انصاف کارڈ، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا ہے؟ اس لیے اس پروگرام کو ختم کر دیا جائے تاکہ آئندہ آنے والے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی بھی گراؤنڈ پر ایسا منصوبہ نہ ہو جس کو وہ سامنے رکھ کر نئے انتخابات کے اندر جا سکیں۔ کتنی بڑی ظلم اور زیادتی پاکستان کے غریب عوام کے ساتھ جن کو صحت کی سہولیات میسر نہیں۔ اس کے بعد جناب اسحاق ڈار کا بیان کہ وہ آئے ہیں پاکستان اور ملک کو معاشی بھنور سے نکالنے کی کوشش کریں گے، اور دعویٰ انہوں نے کیا کہ جیسے انہوں نے 97، 98 اور 2013-14 میں نکالا، دونوں دفعہ آپ کو یاد ہے کہ ان کو اسحاق ڈار نہیں بلکہ اسحاق ڈالر کہا جاتا تھا، اور دونوں مرتبہ ڈالر کی قیمتوں میں ان کی پالیسیوں کے باعث ڈالر کی پرائس میں جتنا اضافہ ہوا، عام آدمی کو اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں جتنی مہنگائی ہوئی، جس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، وہ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اور چند گنتی کے لوگوں نے جن کے نام انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، انہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے کمائے
اور عام عوام جو پاکستان کی تھی وہ پس کر رہ گئی، اور اب بھی ایک منصوبہ بندی کے تحت ڈالر کی قیمت 250 روپے تک بڑھانے کے بعد اب مصنوعی طریقے سے گرائی گئی، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ جنگ جیو نے اس کو رپورٹ بھی کیا بائی دا وے کہ اسحاق ڈار کی واپسی کے اعلان کے ساتھ ڈالر کی قیمت کو ریورس گیئر لگ گیا۔ پھر عمران خان تقریر کرتے ہیں جی سی کالج یونیورسٹی میں، اور ان کے خلاف جناب جو وہاں کے جو وائس چانسلر ہیں ان کے خلاف کارروائی کے حوالے سے احکامات جاری کرتے ہیں وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے حوالے سے اطلاعات آتی ہیں کہ پولیس نے 40,000 آنسو گیس کے شیل جو ہیں وہ منگوا لیے ہیں، اور ارادہ ان کا یہ ہے کہ 25 مئی سے زیادہ جو ہے وہ ظلم و ستم برپا کیا جائے گا۔ عمران خان کا یہ بیان کہ آئندہ چند دنوں میں آڈیو لیکس کی مزید جو اقساط ہیں وہ بھی سامنے آنے والی ہیں، اور جس میں ہم ممکنہ طور پر اسی پلیٹ فارم پر آپ کو بتا چکے یہ بات کہ ان میں ایک ویڈیو کا بھی خاصا ذکر ہے جو سامنے آنے والی ہے۔ پھر عارف الوی صدر مملکت پاکستان کا یہ بیان کہ وہ پاکستان کے مختلف سٹیک ہولڈرز کو قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب جناب بات کرتے ہیں 5 سینئر جرنیلوں کی ریٹائرمنٹ۔ ستمبر کا مہینہ بڑا اہم ترین، گزشتہ کافی عرصے سے ہم اسی پلیٹ فارم پر آپ کے پاس یہ معلومات لے کر آ رہے ہیں، اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ستمبر کے مہینے کے آخری 72 گھنٹوں کے اندر 5 سینئر جرنیل ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، ممکنہ طور پر جو کہ 6 ہوتے، لیکن جنرل عاصم منیر ان کی پروموشن ان 5 جرنیلوں کے ساتھ ہی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے 2 ماہ بعد عہدہ سنبھالا، تو اب وہ 27 ستمبر کی بجائے 27 نومبر کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، اس لیے وہ نئے آرمی چیف کے لیے بھی ریلیونٹ ہیں۔ لیکن معاملہ کچھ یوں ہے کہ ان 5 سینئر جرنیلوں، پہلے میں ان کے نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں کہ اسحاق ڈار کی واپسی ایک دن پہلے کیوں ہوتی ہے۔ تو جناب جو 5 سینئر جرنیل ریٹائر ہونے جا رہے ہیں آج، ان میں جنرل محمد عبدالعزیز، جنرل ندیم ذکی من، جنرل شاہین مظہر محمود، جنرل سید محمد عدنان اور جنرل وسیم اشرف شامل ہیں۔ اور جناب اس کے بعد اب جو سینیارٹی لسٹ 28 ستمبر سے آن ورڈ 27 نومبر تک جو ہمارے سامنے آتی ہے، اس میں سید عاصم منیر شاہ ٹاپ آف دا لسٹ پہلے نمبر پر، پھر ساحر شمشاد مرزا دوسرے نمبر پر، اظہر عباس تیسرے نمبر پر، نعمان محمود چوتھے نمبر پر اور فیض حمید 5ویں نمبر پر۔ اور ممکنہ طور پر جو یہ کہا جا رہا تھا کہ ان 5 سینئر جرنیلوں میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی کی جائے گی، جس حوالے سے مختلف چیزیں جو ہیں وہ تھیوریز گردش کر رہی تھی اسلام آباد کے اندر، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی 3 ماہ کی ایکسٹینشن، 6 ماہ کی ایکسٹینشن، 1 سال کی ایکسٹینشن، پھر کچھ ٹیکنیکل وجوہات کے آیا ان کی مدت 29 نومبر کو ختم ہو رہی ہے، یا پھر 29 مئی کو، اور پھر اپریل کے مہینے میں ساحر شمشاد مرزا، اظہر عباس، نعمان محمود اور فیض حمید کی ریٹائرمنٹ، اور پھر ان کے بعد ایک بار پھر اگلے سال اپریل میں اگر اس وقت تک آرمی چیف تعینات نہیں ہوتا، سینیارٹی لسٹ میں تبدیلی، جنرل محمد عامر، جنرل محمد چراغ حیدر، جنرل ندیم احمد انجم، اور پھر کچھ ذرائع کا یہ دعویٰ کہ نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے لیے اپریل مئی کے مہینے میں تک اگر توسیع ہوتی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں، تو پھر جنرل محمد عامر جوائنٹ چیف آف سٹاف کے طور پر اور جنرل ندیم احمد انجم جو ہیں وہ نئے آرمی چیف کے ممکنہ امیدوار ہو سکتے ہیں۔ لیکن ذرائع کا یہ دعویٰ کہ عمران خان کی جانب سے جلسوں کے اندر اس بات کے اعلان کے بعد کہ آرمی چیف کی تعیناتی میرٹ کے اوپر ہونی چاہیے، اور یہ میرٹ اسی پلیٹ فارم پر ہم آپ کے سامنے رکھ چکے کہ عمران خان اس حوالے سے کامیابی حاصل کر چکے کہ پاکستان کے اندر ہونے والی اس اہم ترین تعیناتی کے حوالے سے اب مختلف اداروں کے اندر موجود سٹیک ہولڈرز کا بھی یہی خیال ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ نئے آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے وہ کسی بھی تنازع سے پاک ہونی چاہیے، نئے آرمی چیف کی شخصیت کو متنازع نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس صورتحال کے اندر جب یہ نظر آ رہا تھا نواز شریف کو کہ شاید عمران خان کی اس جارحانہ بالنگ کے بعد شہباز شریف آگے سے جو کہ ڈیفینسو نظر آ رہے ہیں تمام معاملات پر، ان کی کہیں وکٹ نہ اڑ جائے، آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر ان کیا گیا ہے اسحاق ڈار کو، جو کہ اسلام آباد کے باخبر حلقوں کے مطابق نہ صرف معاشی میدان کے اندر اپنی وہ کارگزاریاں ماضی کی دکھانے کی کوشش کریں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے جو اپنے ذرائع ہیں، جو اپنا دباؤ ہے، جو اپنے سورسز ہیں، جو نواز شریف کی خواہش ہے، اس حوالے سے بھی معاملات کو سیدھا اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور شہباز شریف جو کہ پی ڈی ایم کے سامنے آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے سامنے اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہے ڈائلاگز میں، نواز شریف کی جانب سے اب اپنے کھلاڑی اسحاق ڈار کو میدان میں اتارا گیا ہے، اور ممکنہ طور پر نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے جو پروسیجر ہے وہ اگلے 72 گھنٹوں میں اسحاق ڈار کے آنے کے بعد ملک میں شروع
شروع ہونے جا رہا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.